نبی پاک اپنی نواسی سے بڑا پیار کرتے تھے. حضور نکلنے لگتے نماز کے لیے تو بچی ضد کرتی نانا میں نے نہیں جانے دینا. بڑا سیانا بندہ بھی ہو تو چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہے, چھپ کے باہر نکلنا پڑتا ہے, بچے نہیں نکلنے دیتے. حالانکہ بندہ کسی سے نہیں ڈر رہا, سمجھدار ہے, پر وہ کہتا ہے اسے ذرا سائیڈ پہ کر. پیار ہوتا ہے نا جی, دل نہیں. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری بیٹی ضد کرنے لگی, حضور نماز کے لیے جا رہے تھے, نانا کے ساتھ جانا ہے. میں نے بچی کو زبردستی پکڑا, میں نے کہا بیٹھ جا, حضور آپ جائیں. بچی رونے لگی تو حضور واپس آ گئے. تو کہتا ہے حضور کی ہمیں باقی نواسیاں نہیں ملتے, بخاری میں پڑھ ہیں باقی کے بھی. نبی پاک واپس آ گئے اور فرمایا نہ زینب رلا دے دے مجھے, میں ساتھ ہی لے جاتا. ابا جانا آپ نماز پڑھیں گے بچی سنبھالیں گے, فرمایا دونوں کام ہی کر لو. حضور لے آئے جناب امامہ کو, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا ہے. گویا نماز بھی ہو رہی ہے اور نواسی کی دل جوئی بھی ہو رہی ہے. امامہ بنت زینب کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے. اللہ کے رسول رکوع میں گئے تو بچی کو کھڑا کر, شہزادی حضور کی زلفوں سے کھیلتی رہی. سجدے میں گئے تو زلفوں سے کھیلتی رہی. حضور پھر اٹھے تو بچی کو پھر اٹھا لی. تو میرے رسول پاک کی 4 بیٹیاں, میں نے قصداً آج کچھ ایسی روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں صرف حضرت عثمان غنی کی شان نہ ہو, جناب رقیہ کا بھی ذکر ہو. حضور نے حضرت رقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی, سب سے بڑی جناب زینب ہے, دوسری رقیہ ہے, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن حزم فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ ہی سونے تھے, پر صحابہ میں جو سب سے سونے تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے. اونچا لمبا قد تھا, گھنی داڑھی تھی, حسن تھا, جمال تھا, اور شرمیلے تھے. حضرت عثمان غنی حیا والے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, یہ طبرانی کی حدیث ہے, حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے سالن کھایا تو بڑا مزیدار لگا. یہ بھی دل کا انوکھا سودا ہے, جب کچھ چیز اچھی لگے تو پھر اپنے یاد آتے ہیں.